اس کی برائی اور شناعت میں اور اس کی برائی اور شناعت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. 100 روپے کی جو گڈی ہے یا 1000 روپے کی گڈی نئی والی، وہ آپ 1000 سے زیادہ دیں گے تو آپ کو ملے گی. بس اسٹاپ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جو منی چینجرز ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ چینج کر کے دیتے ہیں، تو وہ اگر 100 روپے آپ کو توڑ کے دیں گے تو وہ کم پیسے دیتے ہیں. آپ اپنا سونا لے جاتے ہیں، اس کے بعد سونا خرید کر لے آتے ہیں، برابری پر نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے گاؤں دیہاتوں میں تو اجناس جو ہیں وہ بطور کرنسی چلتے ہیں، اور وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے شرعی حدود و قیود کی. اور یہ وہ معاملہ تھا حد ربا کا کہ جس کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، نہ تو دور جاہلیت میں اس کی اویئرنیس تھی کہ یہ ربا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے لوگ اس سے رکے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس کا معاملہ کیا، پھر نزاع کھڑا ہوا، کہا گیا کہ یہ ربا ہے، مت کرو ایسا. دوسرے نے کہا کہ بھئی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں نے بھی سنی ان کی بات، میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا کہ یہ ربا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس کو ربا نہیں عام طور پر تصور کیا جاتا کہ یہ بھی ربا ہو سکتا ہے، بلکہ بڑی ایک جینوئن سی بات نظر آتی ہے کہ ٹرانزیکشن ہے تو ان ایکول جو ہے اس لیے کہ دونوں کی مارکیٹ ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. اسے کہتے ہیں ربا الفضل. اور اس کو اگر آپ جوڑیں ربا القرآن یا ربا النسیہ جو میں نے پہلے بتایا، تو آپ کو اس کے درمیان ایک مشترک بات نظر آئے گی، وہ یہ کہ جو ہم کرنسی قرض دیتے ہیں، پیسہ دیا قرض کے طور پر اور واپس لیا پیسہ ہی، وہ بھی بنیادی طور پر ایک ہوموجینیس ایکسچینج ہوتی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. اور جس چیز کو ربا الفضل قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی اصلاً ہوموجینیس ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ سونے کے بدلے سونا، گندم کے بدلے گندم، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور. اس میں لینے اور دینے والی اجناس اپنی نوع میں مشترک ہوتی، جیسے کہ روپے میں. اب آپ خود سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو راستہ بند کیا ہے، یہ اصل میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سدن للذریعہ ہے، کہ وہ ربا جو اصل ربا ہے اس تک چلنے والا جو راستے ہیں ان کو روکا گیا ہے. اس لیے کہ انسانی ذہن بڑا تیز ہے، وہ اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے، ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ بہانہ جو طبیعت جو ہے وہ انسان واقع ہوا ہے. اب کیا ہو سکتا تھا ٹرانزیکشن میں؟ آپ کہتے کہ بھائی میں آپ کو قرض تو نہیں دے سکتا اس لیے کہ اضافہ ہوگا وہ ربا ہوگا، میں آپ کو اپنے 100 روپے بیچتا ہوں آپ کے 110 روپے سے. نام بدل دیا اور جو بینیفٹ آپ اس قرض سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیا خرید و فروخت کے نام پر، کہ یہ تو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ تو بیع و شراء ہے، یہ ادھار اور قرض تو نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روک دیا کہ جب بھی ہوموجینیس ٹرانزیکشن ہو، ایک نوع کی اشیاء، ان میں برابری لازم ہے. نہیں پسند برابری، اور واقعی نہیں پسند ہوگی، اس لیے کہ اگر کوالٹیز ڈفرنٹ اشیاء کی تو نہیں پسند ہوگی، تو اس کے لیے یہ میتھڈ یوز مت کرو ڈائریکٹ ایکسچینج کا. جاؤ اس کو بیچو، ایک اضافی سٹیپ لو، جو پیسے ملے اس سے وہ چیز خرید لو. یہ اس کا صحیح طریقہ بتا دیا. تو اس کا کتنا رواج ہے میں ابھی اس پر بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ ذرا سوچیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ربا الفضل کی کہ کون کون سی صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں. اور اسی ربا کی شناخت اور ربا کی جو کہہ لیجئے کہ اصل ماہیت ہے اس کو سمجھنے میں ایک اور چیز کی میں بس وضاحت کر کے پھر اگلے حصے کی طرف جاؤں گا، وہ یہ کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ربا کی بعض شکلیں وہ پوری طرح سے ہمیں واضح طور پر نہیں بتا پائے اور ہمیں موقع نہیں مل گیا، بلکہ ان کے صحیح الفاظ یہ ہمیں موقع نہیں مل سکا کہ ہم ان کے بارے میں دریافت کرتے. لہٰذا انہوں نے یہ تلقین کی کہ دعوا الربا والریبہ، ربا کو بھی چھوڑ دو اور اس سے مشابہ اور اس کے جس کے اندر شک ہو ربا کا اس کو بھی چھوڑ دو. اس کی میں وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جو ربا الجاہلیہ جسے میں نے بتایا ربا القرآن جو جاہلی دور میں تھا، اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت نہیں تھی. وہ تو چونکہ لوگوں میں معروف ایک چیز تھی اور اس کا قرآن مجید نے بھی وضاحت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی، اس پر کوئی اشتباہ کبھی کسی کو نہیں ہوا کہ قرض کے اوپر اضافہ جو ہے وہ ربا ہے کہ نہیں ہے. یہ اشکال کبھی نہیں ہوا.
اشکال جو ہوا تھا وہ ربا الفضل کے حوالے سے تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی کمپلیکیٹڈ یا ڈیلیکیٹ سا مسئلہ کہ کون کون، مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی شکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء کا تو نام لے لیا، تو جو چیزیں 6 اشیاء کے دائرے سے باہر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا یہ حکم تو پھر ان کے درمیان ہمیں کون سے جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں یا بیسک اس کے فیچرز کیا ہوں کہ ہم کہیں ہاں اس پر اپلائی ہوگا اور اس پر نہیں ہوگا. مثلا 2 گاڑیوں کا ایکسچینج ہے، کیا اس پر بھی اپلائی ہوگا یہ معاملہ برابری کا؟ سونے چاندی کا تو سمجھ آتا ہے، چاول کا بھی سمجھ آ گیا کہ چاول جو ہے وہ ملتی جلتی چیز ہے اجناس میں سے، تو لیکن ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے اونٹ کا دوسرے اونٹ سے تبادلہ ہو رہا، اگر یہی حکم ہو تو ایک اونٹ کا تبادلہ ایک سے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر جبکہ فنڈز شارٹ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کی تیاری کے لیے حکم دیا اور اونٹ لیے گئے لوگوں سے اس شرط پر کہ آپ کو اونٹ ہی لوٹائے جائیں گے لیکن ایک کے ساتھ ایک اور. اس کا مطلب ہے وہاں یہ اپلائی نہیں ہو رہا. اب یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں علماء کے مابین اقوال ہیں کہ ان میں بیسک فیچرز کیا پائے دیکھے جائیں کہ وہ آپ کہیں کہ ہاں اس پر بھی اطلاق ہوگا. اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس پر تو تقریباً امت کا اجماع ہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا میرے علم میں نہیں جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہوں. اس پر اجماع ہے سب کا کہ یہ صرف ان 6 اشیاء کے لیے نہیں، 6 اشیاء جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا یہ اس وقت کی عام پائی جانے والی اشیاء تھی، جبکہ اس کا اطلاق باقی چیزوں پر بھی ہوگا. لیکن باقی کن چیزوں پر ہوگا اس کے لیے فقہا نے کچھ اپنی اپنی آراء دی. کسی نے کہا ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی وے کرنے کی ان کے اندر بیسک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ وے کی جاتی ہیں، وزن کی جاتی ہیں، موزون ہو، یا وہ مکیل ہو کہ انہیں ناپا جاتا ہو، یا ان کے اندر ایڈیبلٹی کا ایک عنصر ہو کہ وہ کھائی جاتی ہوں معقولات میں سے ہوں، یا ان کے اندر قدریت ہو، کوئی ویلیو ہو اس کی، جیسے سونا چاندی اپنی ویلیو رکھتی ہیں، نہ کھائی جاتی ہیں لیکن وہ اپنی ویلیو رکھتی ہیں. کبھی گن کر جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں کوائنز، کبھی تل کر ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے ان 6 اشیاء کو دیکھ کر آراء دی، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اشیاء ایسی ہوں گی کہ جو ایک اسکول آف تھاٹ، ایک نظریے کے مطابق تو اموال ربویہ میں سے ہوں گی اور دوسرے کے مطابق نہیں ہوں گی، اور بعض ایسی ہوں گی جو ان کے مطابق ہوں گی ان کے مطابق نہیں ہوں گی، لیکن وہ چند اشیاء ہی ہو سکتی ہیں. بائی اینڈ لارج تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے حکم، اور اموال ربویہ سب کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے یہ بات. اور اموال ربویہ میں سے جو چیزیں مستثنا ہوتی ہیں وہ ہیں کہ جن کے اندر ادروائز بھی ربا کا حکم جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ وہ میجریبل ہیں، نہ وہ ویئبل ہیں، نہ وہ جو ہے مکیل ہیں، نہ موزون کی صفت میں سے ہیں، نہ کرنسی کی صورت میں رائج ہے، نہ ایڈیبل ہیں، لہذا ان پر تو نہیں ہوگا. باقی تمام اشیاء پر اس حکم کا اطلاق ہوگا کہ جب بھی وہ ڈائریکٹلی ایکسچینج ہوں برابری پر. یہ جو بنیاد ہے اس کو آپ بنیاد کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ معاملہ جس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلقین کی کہ دعوا الربا والریبا، ربا کو بھی چھوڑ دو اور جس میں اس کا شک پایا جائے اسے بھی چھوڑ دو. اسی کی ایک اور شکل جس کی میں وضاحت کرنے چلا تھا وہ کیا تھی کہ خرید و فروخت، سیل پرچیز کی بعض ایسی شکلیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا کہ یہ جائز نہیں، ایسا مت کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو بڑی ٹپیکل ہیں، اسپیسیفک ہیں کہ وہ ربا کے دروازے کو کھولنے والی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سد باب کیا آپ نے، اور جو سد باب جو ہے کچھ تو یہ ایکسچینج کی ربا الفضل کی صورت میں کر ہی دیا اور وہ اپلائی ہو گیا سب پر، کچھ اور ہیں جو اس میں بھی نہیں آ رہی تو اس پر بھی کر دیا آپ نے، اپنا حکم جاری کر دیا. ان میں سے نمایاں ترین چیز ہے جسے فقہی اصطلاح میں بلکہ حدیث میں بھی اس کا جو ہے لفظ آیا وہ بیعینہ کا ایک لفظ ہے. بیعینہ یہ بڑی ایک نمایاں مثال ہے کہ جسے کہ ربا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، اگرچہ وہ اپنی ظاہر میں بھی پورے طور پر بیع و شراء کی ہی قسم ہے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو اپنی کوئی چیز بیچ دیتا ہے. اس کی 2 طرح سے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، میں سادہ ترین وضاحت آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے مثلا ایک آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، دوسرا اس کو دینا نہیں چاہتا کہ جی وہ